اس ویڈیو میں مضمون جینڈر انیکوالٹی اینڈ اٹس امپلیکیشنز کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سوال نمبر 1، ڈو یو اگری اور ڈس اگری ود دا ویوز آف دا رائٹر ایز اسٹیٹڈ ان دا تھرڈ پیراگراف آف دا ٹیکسٹ، یعنی مصنف جو ہیں ان کے خیالات سے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جیسے کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار تیسرے پیراگراف میں کیا ہے۔ تو چلیے پہلے دیکھتے ہیں یہ تیسرا پیراگراف کہ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ میلز آر کنسیڈرڈ فزیکلی پاورفل اینڈ فیمیلز آر سائیکولوجیکلی سینسٹیو اور ویک فرام برتھ۔ میل اینڈ فیمیل آف اسپرنگز آر ریزڈ ڈفرنٹلی since their babyhood. Boys are led to play with toys like trucks or other sports related things. Girls on the other hand are introduced more commonly to dolls, dresses and playhouses where they take care of dolls as if they were children. Women are supposed to be submissive to men and are viewed as a property. They are not allowed to take independent decisions, even about some of their very fundamental and sheerly personal matters like education, marriage, and jobs, except etc. These trends set by the society put men and women on certain paths and throughout life are seen as two very different species who have very different personalities and should always stay on separate paths. تو مین اس میں جیسے کہ ہم اس سے پچھلی ویڈیو میں یہ تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اس کا سارا مطلب، یعنی کس طرح سے مرد اور عورت کے درمیان معاشرے کے اندر بچپن سے ہی ایک تفریق رکھی جاتی ہے، مختلف قسم کے جو کھلونے ہیں لڑکوں کے لیے الگ، لڑکیوں کے لیے الگ سے ہوتے ہیں، اسی طرح سے عورتوں کو مردوں کے ماتحت اور ان کی ایک طرح سے ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں اور جو معاملات ہیں جیسے کہ شادی میں اپنی پسند سے شادی کا اور یا تعلیم کے لحاظ سے بھی ان کو ہر معاملے میں یعنی خواتین کو پیچھے رکھا جاتا ہے، ان کی رائے نہیں لی جاتی، اور یہ جو شروع سے ہی ایک تفریق رکھی جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالکل ہی الگ شخصیتیں اور الگ الگ راستے طے کر دیے جاتے ہیں معاشرے کے اندر مرد اور خواتین کے۔ تو یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے خاص کر کے پسماندہ علاقوں میں، تو یہ بات جو ہے اس سے ہم اتفاق کریں گے۔ تو مختصر الفاظ میں ہم اس کا جواب اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا ویو of the writer in paragraph 3, men and women are raised differently since childhood، یعنی کہ مصنف جو ہے ان کی جو رائے آئی ہے پیراگراف نمبر 3 میں، وہاں انہوں نے اس طرح سے بتایا ہے کہ مرد اور خواتین جو ہیں انہیں بالکل الگ طریقے سے بچپن سے ہی پالا جاتا ہے، بڑا کیا جاتا ہے۔ they are given different kinds of toys to play with، انہیں مختلف قسم کے کھلونے دیے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ لیٹر آن women are considered submissive to men، اور پھر بعد میں بھی عورتیں جو ہیں انہیں مردوں کے ماتحت سمجھا جاتا ہے، ان سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ they are not given liberty in matters of marriage, education, property etc، یعنی انہیں آزادی نہیں دی جاتی شادی کے معاملات کے اندر، تعلیم میں بھی، اور اسی طرح سے جائیداد کے معاملات میں، اور بھی اس کے علاوہ بہت سی وجوہات ہیں۔ تو اب ہم یہاں سے اپنا باقی کا جواب کا حصہ یہاں شامل کریں گے، جیسے کہ یہاں پوچھا گیا تھا، معاف کیجیے گا اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ دے آر ناٹ گیون لبرٹی ان میٹرز آف میرج، ایجوکیشن، پراپرٹی ایٹسیٹرا، یعنی شادی بیاہ، تعلیم اور جو جائیداد کے معاملات وغیرہ ہیں ان سے بھی انہیں دور رکھا جاتا ہے خواتین کو۔ اب یہاں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ ان باتوں سے متفق ہیں، تو اس کا جواب اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ سنس آل دا ویوز آر بیسڈ آن فیکٹس، یعنی یہ تمام جو رائے ہیں، یہ آراء ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ وی کین ایزیلی اگری ٹو ڈیم وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، تو ہم یقیناً آسانی سے ان کو تسلیم کرتے ہیں یا مانتے ہیں بغیر کسی شک شبے کے۔ تو اس طرح سے اس قسم کے جواب کو مکمل کیا جا سکتا ہے، یعنی پہلے آپ بتائیں گے کہ کیا وہ خیالات ہیں جن کا اظہار کیا گیا اس پیراگراف میں، پھر ساتھ ہی اس طرح کا ایک جملہ آخر میں اگر آپ لکھ دیں گے کہ یہ یقیناً حقیقت پر مبنی ہے اور ان سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، تو جواب مکمل ہو جائے گا۔ Question number 2. Give a brief account of plight of women in Pakistan with respect to their health care issues، یعنی خواتین کی جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر ان کی صحت کو لے کر اس سے متعلق ہم نے بتانا ہے کہ کیا مسائل ان کو درپیش ہیں۔ تو اس کا بالکل آسان اور سادہ جواب خود اس جو ہے پیسج کے اندر موجود ہے، ایز ریگارڈ سے لے کر ان دا ریجن تک۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اسے ہم پہلے ہی سمجھ چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، جیسے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے ایز ریگارڈز
the provision of and access to healthcare system. Gender disparity continues to plague many societies all over the world, especially the developing regions such as South Asia, West Asia and China. Regrettably, माफ़ कीजिएगा, इस जवाब को मज़ीद अगर छोटा बनाना चाहें या महदूद करना चाहें तो हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यानी बेहतर होगा इसे हम यहाँ से शुरू करें. Regrettably, women all over Pakistan, particularly in the remote rural areas, face an extremely awkward situation with respect to health related issues. Pakistan cuts a very sorry figure in terms of the maternal mortality rate when compared with other countries in the region. तो इस तरह से ये इसका हो गया मुकम्मल जवाब, आंसर नंबर 2. जैसे कि यहाँ भी ब्रीफ अकाउंट देना था यानी महदूद अल्फाज में बताना था, तो इस तरह से ये मुकम्मल जवाब है. क्वेश्चन 3, माफ़ कीजिएगा, What factor are responsible what factors are responsible for the economic backwardness of women in Pakistan? यानी वो क्या वजूहात हैं, मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से ख़वातीन इक़्तिसादी पसमानदगी का शिकार है पाकिस्तान के अंदर, यानी इक़्तिसादी तौर पर वो मज़बूत नहीं हैं या उनकी माली हालत कमज़ोर है. तो इसका साफ़ और वाज़ेह जवाब यहाँ हमें मिलता है poor or irrelevant academics of women, along with some other factors like marriage and cultural stereotypes, lead to their joblessness and economic backwardness. Mostly across the globe, women cannot find equal work opportunities and so remain economically dependent on men. They are barred from owning land, and their control over household economic resources is also limited. तो इस तरह से ये वो मुहर्रिकात हैं या वजूहात हैं जिनकी वजह से इनको इक़्तिसादी तौर पर ख़वातीन जो है वो पसमानदा रह जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज़ इस्लाम से अबाउट वुमेन्स राइट्स? इस्लाम ख़वातीन के हकूक़ के बारे में क्या कहता है? एक्सप्लेन योर आंसर इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस. यानी इस्लाम जो है ख़वातीन के हकूक़ के बारे में क्या कहता है, ये जवाब जो है हमने कुरान और हदीस की रोशनी में बताना है, जैसे कि यहाँ इस मज़मून में भी हवाला दिया गया. तो इसका जवाब जो है इस्लाम इनजॉइन से लेकर ये जो ये एक आयत दी गई है, इसका जो हवाला है इसके आखिर तक ये मुकम्मल हो जाएगा. इस्लाम इनजॉइन्स टू प्रमोट जेंडर equality in all walks of life, be it education, healthcare, or economy, etc. Gender equality is a part of its jurisprudence and fundamental teachings. और फिर ये जो यहाँ एक वर्स दिया गया है, क्योंकि कुरान का हवाला मांगा गया है तो ये इसको यहाँ कोट करेंगे बिल्कुल एज इट इज़. ये एक हिस्सा जवाब का मुकम्मल हो जाएगा. फिर इसके अलावा हदीस भी बतानी है, तो ये जो बकिया हिस्सा है जवाब का यहाँ से शुरू करेंगे. सिमिलरली इन हिज फेवरेट sermon, the Rasul of Mercy sallallahu alaihi wasallam clearly emphasized upon the equality of men and women, saying, और फिर उसके बाद ये जो हदीस है इसको यहाँ एज इट इज़ हम नकल कर लेंगे और जवाब हमारा मुकम्मल हो जाएगा. Question number 5, state any incidents of gender inequality in any sector which you have ever observed in your immediate surrounding. यानी कि आपने अगर कोई जिनसी तफरीक का मामला देखा हो अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर हकीकतन होते हुए, तो उसको बयान करें. तो ये एक ऐसा जवाब है कि जिसको जो सब्जेक्टिव कह सकते हैं, आपने अपनी यानी राय या एक्सपीरियंस की मदद से इसको लिखना होगा, या अगर आप कहीं इंटरनेट वगैरह से मदद लेना चाहें, आप किसी अखबार वगैरह का हवाला दे के भी बता सकते हैं कोई वाक़या हुआ. लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द के माहौल में कोई ऐसा वाक़या मौजूद है तो इस तरह से आप जवाब इसका तश्कील दे सकते हैं कि इंसिडेंट्स ऑफ जेंडर, यानी इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं कि इंसिडेंट्स ऑफ जेंडर इनक्वालिटी आर क्वाइट कॉमन इन आवर कल्चर. ये एक पहला एक जुमला सा तारुफी आप यहाँ बयान कर सकते हैं कि ये जो तफरीक है, जिनसी तफरीक या मर्द और के दरमियान जो माशरे में पाई जाती है, इसके जो मामलात हैं ये ख़ासे आम हैं हमारे यानी हमारी सकाफ़त के अंदर, हमारे रहन सहन के अंदर या हमारे माशरे के अंदर. और फिर आप कोई सा भी एक हवाला दे सकते हैं इस किस्म का. मिसाल के तौर पर ये सिर्फ एक सैम्पल के तौर पर यहाँ बात लिखी जा रही है कि वंस इन आवर नेबरहुड, तो आप इसी तरह से शुरू कर सकते हैं कि एक मरतबा हमारे हमसाए में, और फिर जो भी वाक़या हुआ कि आप छोटे से एक जुमले में आप बयान कर सकते हैं. अ वुमन वाज बीटन बाय हर हस्बैंड ऑन द स्ट्रीट, या इससे मिलता जुलता जो भी इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं वो आप बयान कर सकते हैं. या फिर इससे मिलती जुलती कोई और वाक़या बात आप बता सकते हैं, जैसे कि अगर स्कूल कॉलेज वगैरह में जो लड़कियां हैं उन्हें उस तरह से मौक़े नहीं मिलते जैसे लड़कों को उनके कॉलेज या स्कूल में मिलते हैं, जैसे खेल कूद के मौक़े हैं, उसका हवाला आप दे सकते हैं. ये से भी बेहतर जवाब हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ
جینڈر انیکوالٹی کا پوچھا گیا ہے تو اس میں وائلنس کا وہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے اس کے بجائے اگر آپ اس طرح سے لکھیں کہ اسپورٹس فیسلٹیز ان گرلز اسکولز یا کالجز از مچ لیسر دین دا اسپورٹس فیسلٹی ان بوائز کالجز، تو یہ ایک اچھا جواب ہو جائے گا اس سوال کا. تو یہ زیادہ بہتر جواب ہوگا اس سوال کا، جیسے کہ یہاں جینڈر انیکوالٹی کا پوچھا گیا ہے، تشدد کا نہیں پوچھا گیا ہے، لہٰذا اس جواب کے بجائے اگر آپ یہ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ انسیڈنٹس آف جینڈر انیکوالٹی آر کوائٹ کامن ان آور کلچر، جیسے کہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں تفریق کے مرد عورت کے درمیان کی خاصے عام ہیں ہمارے معاشرے میں. اسپورٹس فیسلٹیز اینڈ اپرچونیٹیز فار گرلز آر مچ لیسر ایز کمپیئر ٹو بوائز اسٹڈنگ ان اسکولز اینڈ کالجز، یعنی کہ جو سہولیات کھیل کود کی لڑکیوں کے پاس مہیا ہیں یا مواقع مہیا ہیں وہ اس سے خاصے کم ہوتے ہیں جیسے کہ لڑکوں کو مہیا ہوتے ہیں جو کہ اسکولوں یا کالجوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی لڑکوں کے اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ سہولیات موجود ہوتی ہیں، مواقع زیادہ ہوتے ہیں. کویشچن نمبر 6، واٹ سیمس ٹو بی دا موٹیو بیہائنڈ رائٹنگ دس ٹیکسٹ، یعنی یہ جو مضمون لکھا گیا ہے اس کے پیچھے کیا محرک ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو اس سوال کا جواب اس طرح سے بتایا جا سکتا ہے. آنسر نمبر 6، the motive behind this text is to create awareness about gender inequality. ایکوالٹی یعنی کہ یہ جو مقصد ہے اس مضمون کو لکھنے کا وہ یہ ہے کہ ایک آگاہی پیدا کی جائے جو جنسی تفریق ہے اس کے بارے میں لوگوں کے اندر، یعنی انہیں تعلیم دی جائے اس کی کہ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ یعنی کس طرح سے یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. It also encourages us to realize the rights of women and to support them against violence at any level. اور یہ اس میں ہمیں یہ بھی ہماری اس میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم جو خواتین ہیں ان کے حقوق کے بارے میں سوچیں، ان کا احساس کریں اور ان کی مدد کریں. ہر طرح کا جو استحصال یا تشدد اگر ان پر ہوتا ہے کسی بھی سطح پر تو ہم ان کی مدد کریں. Question number 7، what would you suggest for the eradication of gender inequality، یعنی کہ آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح سے یہ جو فرق ہے جنسی تفریق ہے معاشرے کے اندر اس کو مٹایا جائے، ختم کیا جائے. تو اس کا جواب ہم لے سکتے ہیں اس مضمون کے آخری حصے میں. یہاں سے ہم اس کو اگر کوٹ کریں کہ as clearly as day is the fact that with the exclusion of the half of its population, Pakistan cannot reach the pinnacle of progress, peace and stability. یعنی آدھی جو آبادی ہے جو کہ خواتین پر مشتمل ہے، اگر اسے باہر رکھا جائے معاملات میں ترقی کے تو نہ امن آ سکتا ہے، نہ استحکام آ سکتا ہے، نہ ترقی ہو سکتی ہے. پاکستان کبھی اپنے عروج تک نہیں پہنچ سکتا. ان ادر ورڈز قائد اعظم کی اب یہاں ایک کوٹیشن ہے، نو نیشن کین رائز ٹو دا ہائٹس آف گلوری انلیس ہر ویمن اسٹینڈ سائڈ بائی سائڈ ود دیم. تو یہ حل بتایا گیا ہے کہ خواتین کی برابر کی شمولیت ہر شعبے میں بہت ضروری ہے اور یہی حل ہے جینڈر انیکوالٹی کا. دس ان آرڈر ٹو کیپ دا ویل آف پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ رولنگ آن، اور یہ ترقی کا جو پہیہ اس کو اگر چلتے رہنے دینا ہے تو پھر the latent potentialities of women need to be utilized by ensuring gender parity in all walks of life. تو پھر خواتین کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہوگا اور یہ بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جو ان کو برابر کے حقوق ملے زندگی کے ہر شعبے میں. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جاتا ہے. مشق یہاں مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.